السلام علیکم۔ آج میں جو چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے جینوئنلی کافی ٹائم سے بادر کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جیو پولیٹیکل کرائسس آتا ہے تو ہمارے میڈیا میں، ہمارے انالیسز میں ایگریکلچر سیکٹر کو سسٹمیٹکلی اگنور کیا جاتا ہے۔ تیل مہنگا ہوا، بجلی مہنگی ہوئی، ڈالر بڑھا، یہ سب کور ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ جو پنجاب کی کسی گاؤں میں آلو اگا رہا ہے یا کے پی کے میں کنوں کی فصل تیار کر رہا ہے، اس پر کیا گزری وہ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک میجر جیو پولیٹیکل کرائسس کی، جس کا ایگریکلچر سیکٹر پہ بے انتہا امپیکٹ ہے، اور وہ ہے یو ایس ایران وار۔ تو بات کچھ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 28 فروری 2026 کو یو ایس اور اسرائیل نے ایران پر جوائنٹ ایئر سٹرائکس لانچ کیے۔ آپریشن کا نام تھا آپریشن ایپک فیوری۔ ایران نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ آف ہارموز کو افیکٹولی بلاک کر دیا۔ جہاں سے پہلے ایک دن میں 129 شپس گزرتی تھیں، وہاں وار کے پہلے ہی ہفتے میں کاؤنٹ 3 سے 6 تک گر گیا۔ ٹریفک کا یہ ریڈکشن 95% سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسٹریٹ آف ہارموز صرف آئل کا روٹ نہیں ہے، یہاں سے دنیا کی 36% یوریا، 29% امونیا اور 26% ڈی اے پی ایکسپورٹس بھی اسی روٹ سے گزرتی تھی۔ یہ فرٹیلائزر ٹریڈ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے۔ اب سمجھیں کہ پاکستان کے ایگریکلچر ایکسپورٹرز کیسے ایک کیٹاسٹرافک کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ویجیٹیبل اور فوڈ سیکٹر کا پرائمری ڈیسک گلف ہے، یعنی یو اے ای، سعودیہ اور کویت کی مارکیٹس۔ اب یہ مارکیٹس ہمارے آلو، کنو اور آم کو ایبزارب کرتے ہیں، اور 2 مارچ کو یعنی وار کے 2 دن بعد میرسک اور سی ایم اے جی سی ایم نے، جو کہ 2 بہت بڑی شپنگ کمپنیز ہیں، اور جبکہ باقی بھی شپنگ کمپنیز نے گلف باؤنڈ کارگو پر وار رسک سرچارجز امپوز کر دیے۔ اسٹینڈرڈ کنٹینر پر $2000 ایکسٹرا، اور ریفریجریٹڈ کنٹینر پر جس پر ہماری پیریشیبل پروڈیوس جاتی ہے اس پر $4000 تک بڑھا دیے۔ پاکستان ٹوڈے نے 14 مارچ کو کنفرم کیا کہ آلو کی شپمنٹس پریکٹیکلی ہالٹ ہو گئی ہیں۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کا لینڈ روٹ بھی بند تھا۔ ہسٹوریکلی افغانستان ہمارے آلو کی ایکسپورٹس کا 40% سے بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے۔ تو ایک طرف میری ٹائم روٹ پر $4000 سرچارج، دوسری طرف افغانستان روٹس کلوزڈ، تیسری طرف ایران میں ایکٹیو وارفیئر۔ یہ تینوں ایکسپورٹ آرٹریز سائملٹینیسلی بلاک ہو گئی۔ پاکستان نے 25 اپریل کو ایک ٹرانزٹ آرڈر تو ایشو کیا کہ گوڈز کو ایران کے تھرو لینڈ روٹ بھیجا جائے، لیکن یہ ایک ایمرجنسی پیچ ہے، یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹرکچرل فکس نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی، کیونکہ اصلی کیٹاسٹراف یہاں ہے۔ میں یہ سیدھا کہہ دیتا ہوں کہ فرٹیلائزر شارٹیج کا مسئلہ ایکسپورٹ ڈسٹرپشن سے کہیں زیادہ سیریس ہے، کیونکہ ایکسپورٹ ڈسٹرپشن کا مسئلہ مثال ہے کہ اگر ایک سیزن پر ہے تو فرٹیلائزر شارٹیج کا اثر اگلے کئی سالوں کی ییلڈ پر آئے گا۔ ایف اے او کے چیف اکانومسٹ میکسیمو ٹیرو، pardon me if I'm wrong pronouncing it wrong، میکسیمو ٹیرو نے ایکسپلیسٹلی این پی آر سے کہا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ کوٹ ہے: The loss of global exports creates an immediate global shortfall with no quick substitutes۔ اور یہ یوکرین وار سے فنڈامنٹلی ایک الگ سچویشن ہے۔ جب یوکرین وار ہوئی تھی تو جب رشیا نے اٹیک کیا تو سپلائی چین جو فرٹیلائزرز کی تھی وہ ڈسٹرب ہوئی، تو دنیا نے گلف سے الٹرنیٹیوز ڈھونڈ لیے، لیکن اس بار گلف خود ایک کانفلکٹ زون ہے، اور پاکستان اپنی ڈومیسٹک فرٹیلائزر پروڈکشن کے لیے امپورٹڈ ایل این جی یوز کرتا ہے۔ جب گلف سے ایل این جی ایکسپورٹس رک گئی تو ہمارے اپنے فرٹیلائزر پلانٹس کی پروڈکشن کٹ ہو گئی۔ گلوبل یوریا پرائسز جو وار سے پہلے $470 سے لے کر $516 پر ٹن کے درمیان تھی، وہ 30 سے 39% تک جمپ کر گئی۔ سلفیورک ایسڈ جو ڈی اے پی کی پروڈکشن میں ایک کریٹیکل انپٹ ہے، وہ بھی 30% تک مہنگا ہو گیا، کیونکہ قطر، ایران اور کویت مل کر دنیا کا 45% سلفر ایکسپورٹ کرتے تھے، اور چائنا جو کہ ایک پوٹینشیل سپلائر تھا، اس نے بھی اپنی یوریا ایکسپورٹ سے اسٹرکٹ کر دی تاکہ اپنی ڈومیسٹک ایگریکلچرل نیڈز پوری کر سکے۔ یو این ڈی پی نے اپریل میں پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا کہ پرولونگڈ کانفلکٹ میں فوڈ انفلیشن 5 پوائنٹس تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ صرف ایک پروجیکشن نہیں ہے، یہ ان انپٹس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے جن کی کاسٹ کسان ایبزارب نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں اگر سیز فائر سسٹینیبل نہیں رہا، وٹ ایف وار گیٹس پرولونگڈ۔ اپریل 8 کو سیز فائر افیکٹو ہوئی، پاکستان نے میڈیشن کی۔ ڈپلومیٹکلی یہ ایک بہت امپورٹنٹ موو تھا، لیکن یہ کانفلکٹ ابھی ریزالو نہیں ہے، اور اگر یہ وار پرولونگ ہو جائے تو ایگریکلچر سیکٹر کے لیے کانسیکوینسز irreversible ہوں گے۔ 2026 کی کراپ ییلڈ آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہے۔
فرٹیلائزر شارٹیج کی وجہ سے، اور 2026 کا پلانٹنگ ڈیسیجن 2027 کا ہارویسٹ ڈٹرمائن کرتا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن ہے جس کا ایک لنک آلریڈی بریک ہو چکا ہے۔ پرولونگ وار میں ایک اور بھی ایشو ہے۔ اگر وار پرولونگ ہوتی ہے تو گلف اسٹیٹس جیسے یو اے ای، سعودیہ، کویت، یہ سب پریس میں آ جائیں گی، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور زیادہ کنٹریکٹ ہو جائے گی۔ کسان کے انپٹ کاسٹ 80% تک بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے پروڈیوس کی پرائس اور زیادہ انکریز ہوگی۔ اس فینومینا کو ایگریکلچر اکنامسٹ اسٹرکچرل ریٹریٹ کہتے ہیں۔ آخری بات، پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر وہ پلر ہے جس پہ 40% لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس کرائسس نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ اس سیکٹر کے پاس کوئی بفر نہیں تھا، نہ ہی کوئی فرٹیلائزر ریزرو تھا، نہ ایکسپورٹ ڈائیورسیفیکیشن تھی، اور نہ کوئی کنٹیجنسی میکینزم تھا۔ خیر، یہ ویڈیو کوئی کرٹیسزم نہیں تھی، یہ ایک آبزرویشن تھی، اور آبزرویشن ہمیشہ تب کام آتی ہے جب اس سے کچھ سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس جنگ کا خاتمہ فرمائے، کیونکہ بہت سے معصوم مسلمانوں کی جان جا رہی ہے اس سے، اور اس کے علاوہ امن و سکون عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ٹاپک پہ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔